السلام علیکم پیارے ناظرین، گولڈن وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ گاؤں کی ایک عالی شان حویلی سے اٹھنے والا دھواں ایک ایسی لاش کا تھا جسے غسل دینے والا پانی بھی چھوتے ہی کھولتا ہوا لاوا بن رہا تھا۔ چودھری عصمت کی میت سے اٹھنے والی وہ ہولناک بدبو اور پیٹ سے نکلتی چنگاریاں لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں کہ کیا واقعی زمین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن اس عبرتناک انجام کی اصل وجہ وہ ایک بد دعا تھی جو 10 سال پہلے ایک یتیم بچے کی آنکھوں سے آنسو بن کر نکلی تھی۔ آخر اس لاش کے ساتھ غسل کے تختے پر ایسا کیا ہوا کہ بڑے بڑے حوصلے رکھنے والے مرد بھی چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گاؤں کی بڑی حویلی کے باہر آج لوگوں کا ہجوم تھا، مگر یہ ہجوم کسی خوشی کا نہیں بلکہ ایک ایسی موت کا گواہ بننے آیا تھا جس کی مثال علاقے کی تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ چودھری عصمت جو اپنے روب اور جاہ جلال کے لیے جانا جاتا تھا، آج ایک بے بس لاش کی صورت میں پڑا تھا۔ لیکن اس کی موت عام اموات جیسی نہیں تھی۔ حویلی کے اندر سے آنے والی بو اتنی شدید تھی کہ لوگ ناک پر رومال رکھے کھڑے تھے۔ قصہ 10 سال پہلے شروع ہوا تھا جب عصمت کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا۔ بھائی کی وفات کے تیسرے ہی دن عصمت نے اپنے یتیم بھتیجے 10 سالہ ہاشم اور اس کی بیوہ ماں کو گھر سے نکال دیا۔ یہ حویلی اور یہ زمین میرے باپ کی ہے، تمہارے شوہر کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا، عصمت نے گرج کر کہا تھا۔ ہاشم کی ماں نے واسطے دیے، قرآن کا حوالہ دیا، یتیم کے حق کی دہائی دی، مگر عصمت کا دل تانبے کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ اس نے نہ صرف انہیں بے گھر کیا بلکہ ہاشم کے حصے کی وہ تمام رقم بھی ہڑپ کر لی جو اس کے باپ نے اس کی تعلیم کے لیے چھوڑی تھی۔ ہاشم اپنی ماں کا ہاتھ تھامے آنسو بہاتا ہوا اس حویلی کی دہلیز سے نکلا تو اس کی ماں نے لرزتی آواز میں صرف اتنا کہا، عصمت، یتیم کا مال پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے، یاد رکھنا یہ آگ دنیا میں نہ سہی آخرت میں ضرور بھڑکے گی۔ عصمت نے کہکا لگایا اور دروازہ بند کر دیا۔ اگلے 10 سال اس نے یتیم کے مال سے عیاشیاں کی، زمینیں خریدیں اور اپنا کاروبار پھیلایا، لیکن قدرت کا پہیہ آہستہ مگر مضبوطی سے گھوم رہا تھا۔ 3 دن پہلے عصمت کو اچانک پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بلائے گئے مگر کسی کو سمجھ نہ آئی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ عصمت کا پیٹ پھول کر مشکیزہ بن گیا تھا اور وہ ایسے چلاتا تھا جیسے اسے زندہ جلایا جا رہا ہو۔ اس کے منہ سے جاگ نکلتی اور وہ بار بار پکارتا، پانی، میرے پیٹ میں آگ لگی ہے، کوئی ٹھنڈا پانی لاؤ۔ لیکن جتنا پانی وہ پیتا اس کی پیاس اتنی ہی بڑھتی اور درد اتنا ہی شدید ہوتا۔ تیسری رات اس کی روح چیختے ہوئے بدن سے پرواز کر گئی، مگر عبرت کا اصل منظر ابھی باقی تھا۔ گاؤں کے بوڑھے غسال بابا رحمت کو بلایا گیا۔ وہ پچھلے 40 سال سے مردوں کو غسل دے رہے تھے، مگر جیسے ہی وہ عصمت کی میت کے قریب پہنچے ان کے قدم تھم گئے۔ کمرے میں تپش اتنی زیادہ تھی جیسے وہاں کوئی تندور دہک رہا ہو۔ بیٹا، پانی گرم کرو، بابا رحمت نے عصمت کے بیٹے سے کہا۔ بابا، پانی تو نارمل ہے لیکن میت سے بھاپ نکل رہی ہے، بیٹے نے لرزتے ہوئے جواب دیا۔ جیسے ہی بابا رحمت نے غسل شروع کیا اور پہلا لوٹا عصمت کے پیٹ پر ڈالا، ایک ہولناک آواز آئی، بالکل ویسے ہی جیسے دہتے ہوئے لوہے پر پانی ڈالا جائے۔ کمرہ سفید دھوئیں اور ایک ناقابل برداشت بدبو سے بھر گیا۔ مردے کے پیٹ سے چنگاریاں اور چھوٹے چھوٹے انگارے نکل کر اچھلنے لگے۔ بابا رحمت کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے ہمت جمع کی
اور جیسے ہی اپنا ہاتھ حشمت کے پیٹ پر رکھا تاکہ اسے صاف کریں، وہ بری طرح چونک کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی ہتھیلی جھلس چکی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ بابا رحمت کی چیخ نکل گئی۔ حشمت کا پیٹ تانبے کی طرح تپ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی جلد کے نیچے کوئی لاوا ابل رہا ہے۔ جتنا ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا، پیٹ کے اندر سے آگ اتنی ہی زیادہ بھڑکتی۔ گوشت کے پھٹنے کی آوازیں آنے لگیں اور میت کے مساموں سے پسینے کی جگہ ایک سیاہ بدبودار مادہ نکلنے لگا جو زمین پر گرتے ہی فرش کو جھلسا دیتا۔ بیر کھڑے لوگ یہ منظر دیکھ کر دہل گئے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اندر قدم رکھیں۔ ہاشم، جو اب جوان ہو چکا تھا اور محنت مزدوری کر کے اپنی ماں کا پیٹ پال رہا تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ وہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، یتیم کا مال پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ بابا رحمت بہر آئے۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور ہاتھ پر چھالے پڑ چکے تھے۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، اسے غسل دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ آگ دنیا کے پانی سے نہیں بجھے گی۔ یہ وہ آگ ہے جو اس نے خود اپنے اندر بھری تھی۔ آخرکار میت کو آدھے ادھورے غسل کے ساتھ ہی کفنایا گیا۔ جنازہ اٹھاتے وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ چارپائی کے پائے اتنے گرم ہو گئے تھے کہ کندھا دینا محال ہو رہا تھا۔ قبرستان پہنچتے ہی ایک اور لرزہ خیز واقعہ پیش آیا۔ جس قبر میں حشمت کو اتارا جانا تھا، وہاں سے گرم ہوا کے بگولے نکل رہے تھے، جیسے زمین اسے قبول کرنے سے انکاری ہو۔ جب اسے قبر میں رکھا گیا تو زمین اس طرح تپ رہی تھی کہ کفن کے کپڑے کے جلنے کی بو آنے لگی۔ مٹی ڈالی گئی، مگر لوگ حیران تھے کہ اس ٹھنڈی مٹی کے نیچے سے بھی دھوؤں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں کسی نے کبھی یتیم کا حق مارنے کی جرت نہیں کی۔ حشمت کی حویلی، جو کبھی فخر کا نشان تھی، اجاڑ ہو گئی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی اس حویلی کے کھنڈرات تھے۔ رات کے وقت جلنے کی بو آتی ہے اور ایک ایسی آواز سنائی دیتی ہے جو پانی مانگتی ہے، مگر اسے صرف آگ ملتی ہے۔ ہاشم نے اپنی محنت سے اپنا مقام بنایا، مگر اس نے کبھی اس حویلی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جائیداد نہیں بلکہ ایک ابدی جہنم تھی جسے اس کے چچا نے اپنے ہاتھوں سے خریدا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔